میں مختصر طریقے سے یہ بتا دیتا ہوں کہ میرے والد کی یہ خواہش تھی کہ میں اسلامی علوم اور السنہ شرقیہ سے اپنی تعلیم کی ابتدا کروں۔ وہ ایک لحاظ سے مجھے مدرسے ہی میں بھیجنا چاہتے تھے، لیکن میری والدہ اس کے لیے راضی نہیں ہوئی، تو مجھے اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ اسکول کی تعلیم کے دوران میں بھی وہ یہ کوشش کرتے رہے کہ ایسا کوئی اہتمام ہو جائے۔ تو ہم لوگ اس زمانے میں پاک پتن سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں مقیم تھے، نانگ پال کے نام سے۔ وہاں کی مسجد میں میرے والد نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، مجھے بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ مجھے اب یاد پڑتا ہے، اس لیے کہ اس وقت میں ان چیزوں سے واقف نہیں تھا، کہ غالباً کوئی دیوبندی عالم تھے، مولوی نور احمد صاحب، جو اس مسجد میں امام بھی تھے، جمعہ کا خطبہ بھی دیتے تھے۔ انہوں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس میں کیا تردد ہے، یہ اسکول کے بعد میرے پاس آ جایا کرے تو میں اس کو ان علوم کی تعلیم دے دوں گا۔ تو میری یہ خوش قسمتی تھی کہ میں ان سے دینی علوم بھی اسی طرح ساتھ ساتھ پڑھنے لگ گیا جس طرح سے میں اسکول میں باقاعدہ تعلیم پا رہا تھا۔ یہ سلسلہ کم و بیش 3-4 سال جاری رہا۔ اس کے بعد والد صاحب کو وہاں سے آنا پڑ گیا، لیکن میں اس میں فارسی کی ابتدائی کتابیں پڑھ چکا تھا، نحو کی ابتدائی کتابیں پڑھ چکا تھا، شرح جامی تک پہنچ گیا تھا، ادھر گلستان بوستان تک پہنچ گیا تھا۔ تو پھر ہم لوگ شہر میں آ گئے، اور شہر میں پھر میں اپنے شوق سے مختلف اہل علم سے وہ سب چیزیں پڑھتا رہا جو آپ درس نظامی میں پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ دورہ حدیث کے قریب تک جو ساری چیزیں پڑھی جاتی ہیں ان کو میں پائے تکمیل تک پہنچا چکا تھا جب میں نے 9ویں جماعت کا امتحان دیا ہے۔ پھر میں لاہور آ گیا 10ویں جماعت کا امتحان دینے کے بعد، اور یہاں آ کے پھر یہ تحصیل علم کا سلسلہ جاری رہا۔ ڈاکٹر صوفی ضیاء الحق صاحب کا میں نے ذکر بھی کیا ہے، وہ عربی زبان کے بڑے اساتذہ میں سے تھے۔ یہ وہی خانوادہ ہے جو آپ کے ہاں فیض الحسن سہارنپوری کا ایک ادبی خانوادہ سمجھا جاتا ہے۔ ان کے والد تھے جو ان کے براہ راست شاگرد تھے، پھر اسی خانوادے میں انہوں نے تعلیم پائی، تو ان سے میں نے ادب کی کچھ چیزیں پڑھی، خاص طور پر مقامات حمدانی۔ مولانا عطاء اللہ حنیف صاحب نے عنایت فرمائی اور دارمی کا کچھ حصہ پڑھا دیا۔ تو اس طریقے سے مختلف اہل علم سے میں تعلیم پاتا رہا، یہاں تک کہ پھر مولانا سید ابر اللہ صاحب مودودی کے پاس چلا گیا۔ بہت عرصہ میں نے کئی برس بالکل ان کے گھر کے ساتھ رہتا رہا ہوں، صبح و شام ان سے استفادہ کیا ہے، یہاں تک کہ 1973 میں پھر مولانا امین احسن اصلاحی سے میری ملاقات ہوئی، اور پھر 25 سال کم و بیش میں نے ان سے دین کے علوم کی تحصیل کی ہے۔ جن چیزوں کو وہ جانتے تھے، جن کو سمجھتے تھے، جن علوم سے وہ واقف تھے، نہ صرف یہ کہ انہوں نے بہت سی چیزیں خود پڑھائیں، بلکہ اپنی نگرانی میں یہ چاہا کہ ہم ان کی تحصیل کریں، اس کے بارے میں سوالات کیے، ان کے بارے میں پوچھا، ان کے بارے میں اگر کوئی غلطی تھی تو تنبیہ کی۔ ایک لمبا عرصہ میں نے ان کی صحبت میں گزارا ہے۔ مدارس تو قریب کے دور کی ایجاد ہے، پہلے آپ اگر اپنی تاریخ میں پڑھیں تو لوگ اسی طریقے سے مختلف اہل علم سے علوم سیکھتے تھے۔ جدید تعلیم میری اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ فلسفے اور انگریزی ادب میں ہوئی ہے، اور میں نے مولانا امین احسن اصلاحی سے قرآن پڑھنے کے لیے، جیسے کہ وہ قرآن کو سمجھتے ہیں، یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اب آگے مزید تعلیم میں نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ 5 سال تک گورنمنٹ کالج میں پڑھنے کے بعد پھر میں نے تعلیم کا سلسلہ منقطع کیا، اور انہی کے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا، اور میں نے آپ سے عرض کیا کم و بیش 25 سال تک پھر میں نے دینی علوم ان سے سیکھے ہیں۔ وہ جس درجے کے عالم تھے آپ بھی جانتے ہیں، اور جو ان کا کام ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ بس یہ ایک طالب علمانہ جد و جہد ہے، میں نے اس سے آگے کبھی کوئی دعویٰ بھی نہیں کیا ہے۔ چونکہ دین جاننے کے لیے عربی لازمی ضرورت ہے، تو آپ نے عربی جاننے کے لیے عربی گرامر میں کیا کیا پڑھ رکھا ہے اور کس سے پڑھ رکھا ہے؟ دیکھیے، آپ یہ جانتے ہیں کہ عربی زبان کی نحو کی سب سے بڑی کتاب سیبویئی کتاب ہے۔ مبرد نے اس کے بارے میں ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ اگر کسی کو سمندر میں غوطے لگانے ہوں تو وہ اس کتاب میں سرگرداں ہو جائے۔ میں برسوں اس میں سرگرداں رہا۔ زمخشری کی مفصل میں نے کئی مرتبہ پڑھائی ہے، صرف پڑھی ہی نہیں ہے، کئی مرتبہ پڑھائی ہے، طالب علموں کو پڑھائی ہے، وہ لوگ ابھی موجود ہیں جن کو میں نے پڑھائی ہے۔ شرح ابن عقیل 2 مرتبہ طالب علموں کو پڑھائی ہے۔ اسی طریقے سے مغنی اللبیب میری پسندیدہ کتابوں میں سے رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ صاحب مغنی اللبیب کا کیا مقام ہے۔ ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں ان کے اوپر کیا تبصرہ کیا ہے، اور کس طریقے سے ایک مجتہدانہ بصیرت ان کو اس زبان کے
قواعد میں حاصل رہی ہے۔ کتاب کے دونوں حصوں پر میں نے برسوں کام کیا ہے۔ اب بھی میرے پاس جو اس کے نسخے ہیں، ان کے نوٹس اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ میں نے کس دقت نظر کے ساتھ اس کو پڑھا ہے۔ اس طرح بہت سی دوسری چیزیں جو فارسی زبان میں لکھی گئی ہیں وہ میری نظر سے گزری ہیں، ان پر میں نے کچھ کام بھی کیا ہے اور برسوں یہ نحو کا علم پڑھایا بھی۔ نہیں تو یہ آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ اپنے ادارے میں یا کہاں؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس جا کے پڑھیں۔ جب میری استعداد پیدا ہو گئی تو ظاہر ہے کہ پھر آپ خود کتابیں پڑھتے ہیں، خود دیکھتے ہیں، ان کے شروع کو دیکھتے ہیں، اور اگر کہیں کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو کسی صاحب علم سے مشورہ بھی کر لیتے ہیں۔ میں نے یہ چیزیں اس وقت پڑھی ہیں جب عربی زبان کو اور عربی زبان کی چیزوں کو پڑھنے کی میری استعداد اللہ کی عنایت سے پیدا ہو چکی ہوئی تھی۔ آپ نے فقہ میں کیا پڑھ رکھا ہے؟ دین کے حوالے سے دین حدیث کی میں جو کیا آپ پڑھ رکھا تعبیر ہے؟ پیش کر رہے ہیں اس میں کیا پڑھا ہے آپ نے؟ یہ کہاں سے تعبیر لی ہے؟ دیکھیے، تعبیر دین پر اگر آپ کا سوال ہے تو آپ ایجاز سے اگر بات کریں تو بنیادی طور پر 4 ہی کتابیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے میں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں۔ اصول میں شاطبی کی موافقات کو یہ حیثیت حاصل ہے، یعنی وہ آپ کو دین کی ایک خاص تعبیر کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ میری پسندیدہ کتابوں سے رہی ہے۔ میں نے جب پہلی مرتبہ زندگی میں اعتکاف کیا تھا تو اس اعتکاف کو اسی کتاب کی نظر کر دیا تھا، اور اب بھی میرے پاس جو اس کا نسخہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طریقے سے اس کتاب کو پڑھا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ غزالی نے احیاء العلوم میں پورے دین کو بیان کیا، کیمیائے سعادت میں اس کا خلاصہ کیا، اس لحاظ سے وہ ایک بنیادی کتاب بن گئی۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ چونکہ ہمارے ہاں دین کی صوفیانہ تعبیر کا غلبہ ہے تو وہ یہ کتاب آج بھی اس پر حکومت کر رہی ہے۔ شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ، یعنی وہ ہمارے پورے اسلامی لٹریچر میں ایک منفرد چیز ہے۔ اور مولانا مودودی صاحب کی اسلامی نظامی زندگی، ان کی کم و بیش ساری کتابیں میں نے پڑھی، ان کے ایک طرح سے آغوش تربیت میں آنکھ کھولی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ میری حدیث نظام کی میں رہی کون سی کتابیں جن سے آپ نے استفادہ کیا اور باقاعدہ پڑھا ہے؟ نہ صرف یہ کہ حدیث کی جو کتابیں متداول ہیں، جیسے آپ سیاستہ کہتے ہیں، ان کو میں نے سبکن پڑھا ہے، بلکہ جس وقت میں کام کر رہا تھا میزان کے سلسلے میں سنت پر اور حدیث پر، تو پوری مسند احمد بن حنبل میں نے دیکھی ہے۔ پوری کی پوری مسند کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھا ہے، نشان زد کیا ہے اس کو۔ اور میرا چونکہ ایک خاص نقطہ نظر بن گیا تھا کہ حدیث کے کانٹینٹ میں کیا چیز ہوتی ہے، تو اس زاویے سے میں نے ایک ایک حدیث کو دیکھا ہے اور اس کے بعد وہ آراء قائم کی ہیں جو اب آپ میری کتاب میں دیکھتے ہیں۔ اور قرآن مجید آپ نے کہاں سے پڑھا، کس سے سیکھا؟ قرآن مجید کا ایک دور وہ ہے کہ جس میں میں تفاسیر کی روشنی میں اس کو پڑھتا تھا۔ ظاہر ہے کہ میری بھی ایک خاص پس منظر میں تربیت ہوئی۔ اگر آپ سب سے پہلی چیز پوچھیں تو چونکہ میرے جو اساتذہ تھے کچھ وہ بریلوی نقطہ نظر کے بھی تھے، جن سے میں نے مختصر معنی مثال کے طور پر پڑھی، وہ بھی بریلوی عالم تھے۔ مطول پڑھی، وہ بھی ایک بریلوی عالم تھے۔ تو ان کے زیر اثر سب سے پہلے جو چیز میں نے دیکھی تھی، اب میں اسکول کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، وہ اصل میں ایک اردو تفسیر تھی جس میں کنز الایمان کا ترجمہ تھا اور غالباً مولانا نعیم مراد آبادی صاحب کا حاشیہ تھا۔ تو مجھے شوق ہوا اس کا۔ اس کے بعد میری پسندیدہ کتابوں میں کشاف رہی ہے۔ زمخشری کشاف میں نے پڑھی ہی نہیں ہے، بارہا پڑھائی بھی ہے، بلکہ شاید آپ کے لیے باعث تعجب ہو کہ جو ملک غلام مرتضیٰ صاحب تھے وہ بھی میرے شاگردوں میں سے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے کشاف ہی کے بہت سے ابواب ایک زمانے میں پڑھے تھے، اور بھی بہت سے لوگ یہ کتابیں مجھ سے پڑھتے رہے ہیں۔ تفسیر کی کتابوں میں جو میری پسندیدہ کتابیں رہی ہیں اس زمانے میں وہ قرطبی تھی، آلوسی بھی تھی، ابن کثیر بھی تھی، ابن جریر بھی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ تفسیر میں مختلف مکاتب ہیں، یعنی ایک تفسیر معصور ہے جس میں آثار کو زیادہ تر اہمیت دی جاتی ہے، اور اس کی اہم ترین چیزیں جتنی ہیں وہ میری نظر سے گزری ہیں۔ امام راضی کی تفسیر کو آپ یوں تو نہیں پڑھتے کہ ایک طرف سے آپ شروع ہو جائیں، لیکن اتنی زیادہ دفعہ مراجعت کی ہے کہ شاید ہی کوئی جگہ رہ گئی ہو کہ جو اب نظر سے نہ گزری ہو۔ تو اس کے بعد پھر وہ دور آیا ہے کہ جس میں میں امام حمید الدین فراہی سے متعارف ہوا۔ اس تعارف کی داستان میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ قرآن کے بارے میں مجھے بہت تردد تھا، اور میں نے مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی سے اس زمانے میں ایک ملاقات میں یہ عرض کیا کہ قرآن میری سمجھ میں نہیں آتا، یعنی اس جملے کا مطلب کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ آپ عربی زبان جانتے ہیں، قرآن پڑھیں گے، اس لیے کہ قرآن کے نیچے جو کچھ قرآن مجید کی شرح و تفسیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے اسی کو ہم قرآن کا سمجھنا کہتے تھے۔ اس میں بہت اشکالات تھے۔ آپ کے شاید علم میں ہوگا یہ کہ میں درس قرآن دے رہا تھا، اور درس قرآن کے دوران میں یہ سورہ نساء میں میراث کی آیتیں آئی ہیں، تو میں نے درس قرآن کو بند کر دیا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے،
اور میں نے یہ کہا کہ یہ میرا خیال تھا کہ یہ تو بہت سادہ سی چیز ہے، لیکن میں نے جیسے ہی ان آیات کو پڑھا اور ترجمہ کرنے لگا ہوں تو یہ تو میری سمجھ میں بھی نہیں آئی، تو اس وجہ سے میں پہلے اس کو سمجھوں گا پھر آ کے اس کا درس دوں گا۔ تو وہی زمانہ ہے کہ جس میں میری پھر استاذ امام امین حسن اصلاحی سے ملاقات ہوئی ہے۔ وہ پھر ایک اور نئی دنیا تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے بہت سی تفسیریں لکھی گئی ہیں، ہمارے آج کے زمانے میں بھی لکھی گئی ہیں، بہت سے تراجم ہوئے ہیں، لیکن ہر فن میں کچھ امہات کتب ہوتی ہیں، تو جب تک تم ان سب کو نہیں پڑھ لو گے اس وقت تک ہمارے طریقے کے مطابق قرآن کو نہیں سمجھ سکو گے۔ وہ ایک پوری دنیا میں کو 50-60 کتابوں کی انہوں نے فہرست بنا دی، اور اس کے بعد وہ سوالات کرتے تھے کہ کیا پڑھا ہے، کیسے پڑھا ہے، کیا سمجھا ہے، کیا خلاصہ ہے، اور اس طریقے سے کوئی 8-10 سال کا زمانہ ہے جس میں میں نے ایک لحاظ سے ان کے زیر نگرانی پھر تفسیر سے متعلق ساری امہات کتب پر ایک نظر ڈالی ہے۔ مجھے جساس کی احکام القرآن بہت پسند رہی ہے، اگرچہ وہ خاص آیات کی شرح و وضاحت ہے۔ ابن العربی کی احکام القرآن بھی بہت پسند رہی ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں جن سے میں گزرا ہوں۔ اس کے بعد پھر امام حمید الدین فراہی کا جو انداز ہے، جس طریقے سے انہوں نے قرآن کو دیکھا ہے، اس کی زبان کو دیکھا ہے، میرا چونکہ زیادہ رجحان اس جانب ہو گیا، تو پھر اس دائرے کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جن کو پڑھنے کا موقع ملا۔ تو بلاغت بھی آپ نے پڑھی؟ بلاغت کے بارے میں میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ یہ جو عام کتابیں درس نظامی کی ہیں یہ تو میں نے اسکول کے زمانے ہی میں پڑھ لی تھی۔ اس کے بعد مجھے اس فن سے بہت دلچسپی پیدا ہوئی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو پہلی کتاب شبلی کے اہتمام میں امام فرائی کی چھاپی گئی ہے وہ جمرۃ البلاغہ ہی ہے، اور اس میں انہوں نے بلاغت کے پورے علم پر تنقید کی ہے۔ اور میرا خیال یہ تھا کہ اس میں پھر جو بنیادی کتابیں جیسے سکاکی کی کتاب ہے، مفتاح العلوم ہے، اور دوسری چیزیں ہیں، ان کو بھی براہ راست دیکھنا چاہیے۔ ایک زمانے میں مجھ پر بہت خبت ہوتا تھا طالب علمی کے زمانے میں کہ کوئی جو بھی فن ہے اس کی کلاسیکی چیزیں ضرور پڑھنی چاہیے، تو وہ بھی اس زمانے میں نے پڑھی، اور پھر مجھ پر حقیقت میں قدر و قیمت بھی واضح ہوئی کہ جمہرۃ البلاغہ میں جو ایک نیا اسلوب قرآن مجید کی زبان کو سمجھنے کے لیے اختیار کیا گیا، اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو فقہ پر آپ صرف تنقید ہی کرتے ہیں، صرف رائے دیتے ہیں، یا اس کو بھی کچھ پڑھا ہے آپ نے؟ دیکھیے فقہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اصول ہے، اصول کی کتابوں میں سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ موافقات تو میری پسندیدہ ترین کتاب رہی ہے، لیکن جن لوگوں نے موافقات کو پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ خود صاحب موافقات نے ہمارے ہاں جو اصول کا پرانا منہج رہا ہے اس کے اوپر بڑی شدید تنقید کر دی ہے۔ جو اصول کی پرانی کتابیں ہیں ان میں سے سب سے پہلے تو ہر آدمی امام شافعی کے رسالہ کو پڑھتا ہے، اور رسالہ کے بہت سے حصے میں نے پڑھائے بھی ہیں ایک زمانے میں۔ بزدوی کی اصول بہت پسند رہی ہے مجھے۔ اسی طرح اگر معلومات کے لحاظ سے آپ دیکھیں اور ایک طریقے سے پہلی 3 صدیوں کے اصولی کام پر تبصرے کے لحاظ سے دیکھیں تو ابن حزم کی الاحکام فی اصول الاحکام بھی بہت غیر معمولی چیز ہے، اور میں نے اس کو بہت دقت نظر کے ساتھ کوشش کی ہے کہ پڑھوں، سمجھوں ان کا نقطہ نظر۔ وہ نقطہ نظر بہت حد تک آدمی کو اپیل بھی کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک خاص طرح کا تنقیدی مزاج ہے جو میرا بھی مزاج رہا ہے آپ کہہ سکتے ہیں، تو میں نے اس کو بھی بہت اچھی طرح دیکھا اور اس کو سمجھ۔ آمدی کی الاحکام پسندیدہ کتابوں میں سے رہی ہے، اب بھی میں گاہے گاہے اس کو ضرور دیکھتا ہوں۔ تو اصول کی جو امہات کتب ہیں وہ یہی ہیں جن کو ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے۔ فقہ کی کتابوں میں میرے خیال میں 2 کتابیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، یعنی عام حالات میں تو کوئی چیز دیکھنے کے لیے بدایت المجتہد بھی کفایت کر جاتی ہے، لیکن ہدایہ اور سرخسی کی مبسوط دونوں بہت غیر معمولی کتابیں ہیں۔ اور سرخسی کی مبسوط کا معاملہ بالکل تفسیر رازی قسم کا ہے، یعنی یہ کتابیں ایسے نہیں ہوتیں کہ آپ ایک دن بیٹھ جاتے ہیں اور شروع سے آخر تک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ بار بار جب مراجعت کرتے ہیں مختلف مسائل میں تو وہ بھی کم و بیش کوئی رہ نہیں گیا ہوگا حصہ اس کا جو نہ دیکھا گیا۔ ہدایہ البتہ میں نے شروع سے لے کے آخر تک پڑھی۔